اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ عرب کتنی مصیبت میں تھے، کتنا غنی ان کو خدا نے کیا، اور آقا کی وجہ سے آقا نے کس چیز پہ لگایا رحمت العالمین جو خدا نے بھیجا؟ کیسر و کسریٰ کے کنگن ان کے ہاتھ میں آئے، بحرین کے خزانے ان کے ہاتھ میں آئے، اور آقا جی نے ان کو تنبیہ کی، تم گمراہ تھے، خدا نے کو ہدایت دی، فقراء تم فقیر تھے، کھانے پینے کو نہیں تھا، اغناکم اللہ بھی، خدا نے مجھے بھیجا، خدا نے تم کو غنی کیا میرے ذریعے سے، کتنا رزق تمہارے پاس آیا بتاؤ۔ تو اصل مسئلہ حل یہی ہے، تم تھوڑے بہت لگ گئے ہو، تمہارا ذہن پکا کرتا ہوں، تمہارا پکا ہو جائے تو ہمسائے کو بھی لگا دو، آسے سے لگا دو، جو لگے نہ لگے ان کی مرضی ہے، تم تو لگ گئے تھوڑا بہت تو تم کو فائدہ ہوا ہے، تو ایک جاتا ہے 2 کو لے کے آتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو 4 کو لے کے آتا ہے، تو فائدہ ہوتا ہے، آتے ہو ایسے ہی آتے ہو؟ پہلے تھوڑے تھوڑے آتے تھے، اتنی جگہ ہوتی تھی، اب اتنی جگہ ہو گئی، اب یہ کہ جگہ کو بناؤ، ادھر بھی بناؤ، یہ آدمی کافی نہیں ہوتے، اوپر بھی حال بناؤ، یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ دیکھتے رحمت ہے، کرم ہے، آقا جی کی باتیں سناتے ہیں رحمت العالمین کی، مصیبتیں دور ہونے کے وسائل بتاتے ہیں، وہ حوالے قرآن حدیث سے بتاتے ہیں، قرآن حدیث کے حوالے سے باتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، اور یہ دنیا کے حوالے سے بتاتے ہیں، وہ تیر تکا لگا نہ لگا، لیکن قرآن حدیث کے حوالے سے بات بڑی مضبوط ہوتی ہے، فٹ بیٹھتی ہے، کبھی قرآن کی بات غلط نہیں ہوگی، نبی کریم کی بات کبھی غلط نہیں ہوگی، جس معاملے میں بھی رسول اللہ بتائیں گے، دنیا کی کوئی مصیبت ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، سب کا حل تمہارے پاس حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ہے، اس حوالے سے میں باتیں کرتا ہوں، تو خدا سے مانگتا ہوں دعا، خدا کرے سارے پاکستان میں رحمت آئے، سارے پاکستان سے مصیبتیں دور ہوں، یہ لوگ خدا رسول کو رخ دیں، جب تک کہ خدا اس کو رخ نہیں دیں گے، تھوڑی سی وسعت آتی ہے پھر ایک مصیبت آ جاتی ہے۔ اب یہ پتہ تھا اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے، کتنی بڑی مصیبت زلزلے کی آ گئی، ان کو پتہ تھا اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے، سامی طوفان آ گیا، ان کو پتہ تھا اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے، لبنان کو سارے کو درم برم کر دیا خدا نے۔ یہ سب چیزیں نہیں، عراق کتنا زبردست تھا، روز اتنے مرتے ہیں، انسان خبر سن سن کے ڈر جاتا ہے، خدا نے قبرستان بنا دیا ہے، کس کو؟ ناشکری کی وجہ سے صدام کے ملک کو، شکر نہیں کیا نا خدا کا، شیعہ سنی ایک طرف لڑ رہے ہیں اور انگریز ایک طرف سے آ گئے ہیں۔ کشمیر تمہارے ہاتھ سے گیا، فلسطین ادھر ہے، اب یہ پاکستان کو بچانا ہے یا اس کو عذاب میں ڈالنا ہے؟ یہ ڈر کے مارے کچھ چیز معاف کرتے ہیں، کچھ میں نہیں کرتے ہیں، ان کا گزارا ان کے بغیر نہیں ہوتا نا، مدد بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ خدا کی طرح ان کو مانتے ہیں، یہ پاگل۔ امید ہے ملک تمہارے ہاتھ سے نہیں جائے گا، لیکن خطرے میں ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھ سے چلا جائے، تمہارے ہر معاملے میں دخل دیتے ہیں، ہر معاملے میں دخل تمہارے دیتے ہیں، اور تم خاموش ہو۔ اب بلوچیوں کی ادھر مصیبت آ گئی، آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، وہ ہمارے بھائی ہم سے علیحدہ ہو گئے، دشمنی پھیلا دی، اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کرنا چاہیے، یہ ایسے ایک فائدہ ہوگا تم کو، اپنے پھوٹ پڑی ہے، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے، تو ختم کہاں سے ہوگی؟ یہ امریکہ کے پاس جائیں گے، امریکہ صلح کرا رہا ہے، ہاں کہتے ہیں کہ صلح کرا رہے ہیں آپس میں، اگر تمہارے میں ایمان ہے، نبی کریم کو حیات النبی سمجھو، اپنے مسئلے آقا کو پیش کرو، جو اللہ کے بعد ساری کائنات کے مالک ہیں، اور خدا کی قسم اللہ کے حکم سے ہر جگہ تصرف کر سکتے ہیں، ہر جگہ تصرف کر سکتے ہیں، یہ سارے پاکستان ساری دنیا میں کر سکتے ہیں، لیکن جس نے جنت جہنم میں جانا آپ دخل نہیں دیتے ہیں اللہ کے معاملے میں، جو ان کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ کے معاملے میں دخل دیتے ہیں، رسول اللہ سفارش کرتے ہیں خدا سے ہمارے تمہارے لیے، اور سفارشوں سے پھر ہمارے تمہارے حالات بدل جاتے ہیں۔
تو آپ نہیں چاہتے آپ کے معاملے میں پاکستان میں آقا جی دخل دیں؟ اگر حکومت میری بات نہیں مانتی ہے، میرے پاس نہیں آتے ہیں، میں دعوت دی میرے پاس آؤ، تواضع کرو اللہ کے لیے۔ تم امریکہ پہ جاتے ادھر جاتے ہو، میری بات کیوں نہیں سنتے ہو؟ صدر آئے، وزیر آئے، کوئی آئے، اگر لوگوں سے تمہاری ہتک ہوتی چھپ کے آ جاؤ، سول کپڑے ڈال کے آ جاؤ، مجھ سے مشورہ لو، میری بات چیت سن کرو، غلط ہو صحیح ہو آپس میں سوال جواب کریں گے۔ میں تم کو اتنی بڑی دعوت دیتا ہوں، اسے بڑی دعوت نہیں، اتنا آسان حل نہیں ہے کہ نہ فوجی مارے جائیں قاتل مقتول نہ دوسرے مارے جائیں، نہ کشمیر والے مارے جائیں، سب کو بچا سکتے ہیں وسیلہ بن کر کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ کی قسم، اللہ پر یقین کرو، نبی پر یقین کرو، میں جھوٹ نہیں مارتا ہوں، حیات النبی ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اور میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، سلسلے کے ذریعے سے میں تمہاری سفارش بھیج سکتا ہوں آقا کے پاس، لیکن تم ساتھ نہیں دیتے نا۔ آپ ساتھ یہ صدر میرا دیں، یہ وزراء آئیں، اسمبلی والے آئیں، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں سے بات چیت کریں، میں سلسلے کے ذریعے سے ان کی سفارش کی کوشش کروں گا آقا کے پاس، یہ میرے ساتھ موافقت کریں۔ یہ جو اتنے خوار ہو رہے ہیں ان کو، اور عوام بھی ان سے خوش نہیں ہے، کہاں خوش ہے؟ اس سیکورٹی لے لے کے چھپ چھپ کے پھرے، باہر سے ادھر سے کوئی نہ آ جائے، ادھر سے کوئی نہ آ جائے، دل جلتا ہے، کر کچھ نہیں سکتا ہوں۔ بہرحال بیٹھے ہوں گے چھپ کے منحوس حکومت کے، سن رہے ہوں گے، نہیں چھپ کے بیٹھے ہوں گے، بھائی وہ تو ایسی بات کرتا ہے، ایسی بات سنی نہیں دنیا میں، نہیں سنی، اب تو سنی ہے نا۔ تم آقا کے پاس کیوں مسئلہ کشمیر کا لے کے نہیں جاتے؟ فلسطین کا کیوں نہیں لے کے جاتے؟ بیروت والا کیوں نہیں لے کے جاتے؟ حیات النبی نہیں مانتے ان کو؟ دنیا آخرت کا بادشاہ نہیں مانتے؟ دو جگ میں ان کی سرداری، ہم یقین ہے اس پر، حقیقت بھی ہے۔ تم سلطان عالم اے جان عالم، تیرے در کے کتے ہیں شاہان عالم۔ دیکھا نہیں، جان سے جاتے ساری عمر، خدا نہ خواستہ کی ذلت سے مرتا، ہاں جی، سلسلے کی سفارش گئی، خدا نے چھڑا دیا، جا کے مکے میں بیٹھ گیا آرام سے، حضرت کی جان چھٹنی تھی۔ ایسے ہوتا ہے تاریخ میں، یہ معجزہ ہوا نہیں ہوا؟ تم کو آقا پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں جھوٹ نہیں کہی ہیں، میں اب بھی تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میرے پاس، میں نہیں کہتا ہوں یعنی کچھ ہے نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں میرے پاس حضرت محمد مصطفیٰ ضرور ہے۔ ہاں، میں تمہارا کام کچھ نہ کچھ کروا دوں گا اگر تم ایسا سیدھے ہو جاؤ۔ ان کو بولو جا کے، صدروں کو، کوئی بھی ہے، بیروت والوں کو بھی جا کے بولو۔ وہ ایسی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے نبی کریم حیات النبی ہیں، وہ سلطان عالم ہیں، ہر جگہ ان کا اجارہ، سبز گنبد محیط عالم ہے۔ یقین ہے، یقین، اور یقین ہمارا مدینے سے بنا ادھر جب ہم جیلوں میں گئے، کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا، اور وسیلہ کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ ساری سعودی گورنمنٹ ایڑی چوٹی کی زور لگا کے بیٹھ گئی، کچھ نہیں کر سکی، واللہ نہیں چھوڑنا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بادشاہ پر بات کی ہے، تمہارے بادشاہ پر کہاں بات کی ہے؟ بالمقابل مصطفیٰ کے منکس کی حیثیت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور ان کے کرم سے، تقاضے سے، جو آقا کا کتا بن گیا وہ شہنشاہ بن جاتا۔ خدا کی قسم، رب وہ جنات انسان پہ حکومت کرتا جس کو اختیار کر۔ تو ان کا در سب کے لیے کھلا ہوا، امیر کے لیے، غریب کے لیے، وزیر کے لیے، بادشاہ کے۔ بتاؤ اتنی بڑی بات جو میں کہتا ہوں،
میرا یقین ہے شاید ہو سکے کہ دنیا میں سے یہ بات کوئی نہیں کر سکتا ہے. کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے. میں کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے اور آقا جی کی شے سے. تمہاری مرضی ہے جو تم میں بیٹھے ہیں یا کشتے ان تک پہنچا دو. تو یہ آدمی ایسے بولتا ہے دیکھو یہ سچ ہے جھوٹ ہے، اس کا تجربہ کرو، اس کی کھوج لگاؤ، اس سے مذاکرات کرو. چلو میں راضی ہوں. اور تم کو ایسا موقع نہیں ملے گا، شاید ملے نہ ملے، میں قسم کھاؤں کبھی نہیں ملے گا کہ تمہارے اور آقا کے درمیان میں کوئی سازش بنے. نہیں ملے گا. ایسے بول دیں گے یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، لیکن میرا مسئلہ دوسرا ہے نا. میرا مسئلہ وہ نہیں ہے پڑھو پڑھو، میرا مسئلہ دوسرا. میں 2 سالوں میں تمہارے کام کر جاؤں، تمہارے کام کر جاؤں، تمہاری حکومت کا کام کر جاؤں، تمہارے پاکستان کو بنا جاؤں کے ساتھ. تم کتنا مجھے دعائیں پیچھے دو، تم میرے پاس آتے نہیں ہو. مجھے نئے شیعہ آتے ہیں، شیعوں کا بڑا دکھ ہے مجھے خدا کی قسم. اسی کے مسلمان تو ہیں نا، اور امریکہ ان کے پیچھے پڑا ہوا. وہ میرے پاس آئیں، میں ان کو طریقہ بتاؤں گا آقا جی کا اپیل کا طریقہ کیسا ہے یا تعلق کا طریقہ کیسا ہے. کامیاب طریقہ بتاؤں گا، ان کو یقین بھی آ جائے گا. باتیں نہیں ہوں گی، حقیقت ہوگی. امریکہ نے ادھر بھی دخل دیا، تمہارے ملک میں کتنی مصیبت آنے والی ہے یا آئے گی یا آ چکی ہے جی، ہر جگہ اپنے قدم جما رہا ہے. اور ایران کو سب سے بڑی ایک مصیبت ہے یہ صحابہ کو گالی دینا چھوڑے، آقا کی ناراضگی دور کریں، باقی سب خیر ہے. میں دخل دوں گا. یہ میرے پاس آئیں ایرانی، ان کی آیات اللہ آئیں، جتنے بھی آیات اللہ، میں تو سوال جواب کروں گا کہ قرآن کے حساب سے حدیث کے ساتھ تم کیوں صحابہ کو گالی کھلا کیوں نہیں بولتے ہو؟ میں کھلا بولتا ہوں. ان کی ناراضگی کو دور کرو، پھر تم کوئی وسیلہ آقا جی کو بناؤ. تم آقا جی کو دکھ دیتے ہو، ابو بکر کو گالی دیتے ہو، عمر کو گالی دیتے ہو، عائشہ کو گالی دیتے ہو. یہ تم کو خدا لعنت کرے گا، رحمت کرے گا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اذیت دے اللہ کو ورسولہ، حضرت مصطفیٰ کو اذیت دے، لعنہم اللہ کا لفظ، خدا کی لعنت ان پر آتی ہے. یہ تھوڑی تکلیف دیتے ہو، تمہیں آقا جی کی ناراضگی تو دور کرو. اس کے بعد میں تمہارے ساتھ بات چیت دوسری بھی کروں گا، پہلے یہ بات چیت کروں گا. ایران سارا شیعہ ہے، لیکن آپ بات ہے ایک چیز اختلاف کی ہو ہمارے تمہارے درمیان میں، اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے وہ اور بات ہے. ہاں جی، لیکن ایک اختلاف رسول اللہ سے، یہ تو بہت بڑا عذاب ہے خدا کا. ان کو تم چاہتے ہو اللہ تمہاری مدد کرے تو رسول اللہ کو تکلیف دینی چھوڑ دو. آقا کو بہت تکلیف ہوتی ہے. آقا جن کا میں خدا کے سوا کسی سے محبت کرتا زیادہ ابو بکر سے کرتا. تم دشمن ابی بکر ہو. صحابہ کھلی باتیں سب کو پتہ ہے، اس اب دورانہ وقت جاتا ہے. جی پہلے ناراضگی دور کریں، پھر امریکہ کا مقابلہ کریں. مسلمان کی اتنی قیمت ہے کہ بد دعا اس کی نکل جائے ساری دنیا ہلاک ہو سکتی ہے. ایک صحابی سے ایسی بد دعا نکلی، وہ کتا گزرا سامنے سے، اس کے منہ سے بد دعا نکلی، ہلاک ہو گیا. آقا ان کے جو کلمات کیا ہے کہ تم نے بد دعا کی ہے، اگر تم زمین آسمان والوں پہ بھی بد دعا کرتے سب کو لگ جاتی. تم کو پتہ ہے تمہارے پاس کتنی بڑی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے رابطے کی، کہ ایٹم بم کے بغیر فتح نہیں ہوتے، ایٹم بم کے بغیر بھی فتح ہو جاتی ہے. ہاں ایٹم بم بنایا، کیا کیا ایٹم بم بنا کے؟ باقی اسلحہ کا قرآن میں آیا تھا ان کے مقابلے میں تیاریاں رکھو، یہ رکھو، لیکن اس کے باوجود خدا نے کہا تیاریاں رکھو، لیکن فتح نہیں ہوگی جب تک ایمان بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. ایمان نہ ہو تو تیاریوں سے کیا ہوتا ہے؟ اگر خدا فتح دینے پہ آ جائے تو تمہارے پاس کچھ اور نہ ہو، فتح خدا دے دیتا ہے. اور نہ فتح دے، کثرت سے بھی ہو تو فتح نہیں ہوتی ہے. ہاں ہاں،
خدا نے فتح دی تو کیسے فتح دی؟ یہی تو خدا کے کمال ہیں. فتح دی تو چڑیوں سے ہاتھیوں کو مروا دیا. نمرود کی ساری فوج مچھروں نے ختم کر دی. فرعون خدائی کا دعویٰ کتنے برس ان کو قتل کیا، اسرائیلیوں کو، ان کی اولادوں کو، بچوں کو نجومیوں سے پوچھتا رہا اور پتہ نہیں کیا کرتا رہا. جب موسیٰ علیہ السلام کا خدا کو مانو، میرا ساتھ دو، میں تم کو بچا لوں گا. ان کا ساتھ دیا ہے جی. خدا نے کیا کیا؟ فرعون کو سمندر میں ڈال دیا. 1 سیکنڈ میں ڈال دیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا. نہ لڑائی نہ کچھ، سارا ملک ہاتھ میں. یا اللہ کو فتح دینے میں اسلحے کی ضرورت ہے؟ کیوں ایسا تم لوگ ہو گئے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. واللہ مجھے بہت یقین ہے اللہ پر اور حضرت محمد مصطفیٰ پر. اور یقین ایسے نہیں کوئی کتاب پڑھ کر یا سن کر، وہ تو سب کے پاس وہ یقین ہے خیالی. میرے پاس خیالی یقین نہیں ہے، حقیقتاً یقین ہے. خیالی یقین نہیں ہے. خیالی یقین سب کے پاس ہے لیکن جان نہیں ہے. میرے پاس حقیقتاً یقین ہے. ہاں صحیح بات کہتا ہوں. بولا تم معافت کرو، خدا کی قسم میں تمہارے ملک کے مسئلے حل کر سکتا ہوں انشاءاللہ. اتنی لمبی چوڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، پھر صدر بنتے ہیں، پھر لوگ مارتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، امریکہ ہماری مدد کرے، ثالث بنے، پھر یہ سب ختم ہو جائے گا 1 سیکنڈ میں. ہاں تو لب لباب یہی ہے. کیا لب لباب ہے؟ دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے خدا کے بعد سپر طاقت. اللہ کی قسم کوئی طاقت ہے ہر جگہ حاوی ہے، وہ ایک حضرت محمد مصطفیٰ. اگر تم نے ان کا ساتھ دیا، ان کی باتیں مانی، ان کی محبت میں آ گئے، دین دنیا کی تمہاری مصیبتیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میرے خیال یہ کشتیں پہنچ جائیں گی ادھر ادھر انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھ کوئی آتا نہیں آتا، ان کی مرضی ہے. ہم تو راضی ہیں علیحدہ مذاکرات کے ہم سے کر لیں، سول کپڑوں میں آ جائیں، چھپ کے آ جائیں، کیونکہ یہ حد تک سمجھتے ہیں. تواضع کر لو، جو تواضع کرتا ہے حقیر سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے سردار کرتے ہیں، ہم کیسے امین کے پاس جائیں. تواضع کرو. تمہارا ایک پاکستانی ہے تمہارے ملک کا، مجھ سے بات چیت کرو. میں تم سے بات چیت کروں گا، سوال جواب کروں گا، پوچھوں گا تم سے ہاں یہ کیوں ایسا ہے. پتہ نہیں آتے خدا. چل دعائیں تو کرتے ہیں نا، خدا کے دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارا تمہارا پاکستان ایمان والا بن جائے انشاءاللہ. اور خدا سے دعا کرتا ہوں خدا آپ کو ہم کو توفیق دے. اور میں آپ کو آئی لو یو کہہ کے جاتا ہوں. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے، ہم ہنسیں گے. اب تمہاری قسمت ہماری قسمت. السلام علیکم.